بسم اللہ الرحمن الرحیم وجعلنا من الماء کل شیء حی۔ دوستو، اللہ جل جلالہ و من والوں کا ارشاد گرامی ہے کہ ہم نے ہر چیز کو پانی سے بنایا ہے۔ پانی ہماری زندگی کے لیے اتنا ضروری ہے اتنا کھانا ضروری نہیں ہے۔ کھانا نہ ملے 10-15 دن آدمی گزارا کر سکتا ہے، لیکن پانی نہ ملے تو آدمی ایک دن بھی گزارا نہیں کر سکتا۔ اور سچی بات یہ ہے کہ پانی پینے کا اگر طریقہ آ جائے تو پھر کسی دوائی کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، کبھی آدمی بیمار نہیں ہو سکتا۔ اور وہ علم طبیب اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں بتلایا ہے وہی طریقہ ہے۔ ساری دنیا کے جتنے بھی معالج ہیں انسانیت کی بھلائی کے لیے کام کرنے والے، ان میں سب سے زیادہ افضل اعلیٰ برتر جو علم ہمیں دیا وہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ حضور علیہ السلام نے جو پانی پینے کا طریقہ ہمیں بتلایا ہے، آج دنیا میں شاید 2-4 آدمی ایسے جو سنت کو اپنا رہے ہیں، اس لیے کہ ہمارے اہل علم حضرات کے پاس فروعی مسائل اختلافات کے لیے تو بے شمار علم موجود ہے، انہوں نے بڑی بڑی تحقیق کی ہے، لیکن جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پانی پینے کا طریقہ بتلایا تھا، ہمیں سرسری طور پہ صرف یہ بتلایا جاتا ہے کہ پانی بیٹھ کے پینا، 3 سانس لے کے پینا، دائیں ہاتھ سے پینا، گھونٹ گھونٹ لے کے پینا، بس۔ اور یہ حقیقت ہے کہ جو حضور علیہ السلام نے ہمیں کہا تھا کہ بیٹھ کے پانی پیو، ساری دنیا کے اندر ریسرچ کر لیں، تحقیق کر لیں، لوگوں سے جو پوچھ لیں، مشاہدہ کر لیں، تجربہ کر لیں، جو لوگ لگاتار کھڑے ہو کے پانی پیتے رہتے ہیں 10-15 سال کے اندر ان کے گھٹنوں کے اندر درد ہو جائے گی جو کسی دوائی سے دور نہیں ہوگی۔ وہ حضور علیہ السلام کی تعلیمات سے انحراف، کھڑے ہو کے پانی پینا۔ آپ نے کہا کہ پانی بیٹھ کے پیو، آج دنیا کے کفار بھی اس چیز کو ماننے پہ مجبور ہو گئے ہیں کہ کھڑے ہو کے پانی پینا بہت زیادہ نقصان دہ ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ آج کل یہ بہت زیادہ شور پڑا ہوا ہے کہ گرم پانی، بھائی زیادہ گرم پانی، چائے کی طرح کا گرم پانی پینے سے بے شمار بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ آپ گنگنا پانی، نیم گرم پانی، گرم پانی کو آپ نے گلاس میں، پیالی میں ڈالا اور گلاس کو پکڑا تو وہ باہر سے گرم محسوس نہ ہو، اور ٹھنڈا پانی بھی یہ ہے کہ اتنا ٹھنڈا ہو جیسے گھڑے کا ہوتا ہے، گلاس پکڑنے پہ باہر اس کی ٹھنڈک محسوس نہ ہو۔ تو بہرحال جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ارشاد فرمایا تھا کہ پانی کے اندر سانس نہ لیا کریں،
ایک ہی آدمی کو پاکستان میں نے سنا ہے، دیکھا ہے، وہ اس کی تعلیم دے رہا تھا، مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے الحمدللہ کہ کم از کم کچھ لوگوں کو یہ پتہ چل گیا ہے کہ جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ پانی کے اندر سانس نہ لینا، لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ پانی منہ کے اندر لے لیا اور گلاس کو ہٹا لیا۔ ارے بھائی یہ بھی صحیح ہے، لیکن حقیقی بات کیا ہے؟ حقیقی بات یہ ہے کہ جب آپ پانی پیتے ہو تو آپ ناک سے بھی اور منہ سے بھی سانس نہ لیں، اور آپ ہر روز جب 1 کلو جب گوشت کھا لو، آپ کو کوئی منع نہیں کرتا، لیکن نبی نے جو ارشاد فرمایا پانی پینے کا طریقہ، وہ پانی پینے کا طریقہ اختیار کریں، آپ کا گوشت آپ کو نقصان نہیں دے گا، ہضم ہو جائے گا۔ جو غلط قسم کی چیزیں آپ کھا رہے ہو، کھا کے رات کو سو جاتے ہو، اور خصوصاً عورتوں سے میں یہ عرض کروں گا، وہ عورتیں جو موٹی ہیں، سیر نہیں کرتی، ورزش نہیں کرتی، تو وہ جو حضور نے پانی پینے کا طریقہ ہمیں بتلایا تھا وہ اپنا لو، ٹرائی کے طور پہ صرف 1 ہفتہ تک آپ پانی پی کے دیکھ لیں، اور پانی آپ نے کھانے سے 1 گھنٹہ پہلے پینا یا کھانے کے 1 گھنٹہ بعد، اور تازہ پانی، نیم گرم پانی۔ تو وہ پانی پینے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے یہ گلاس لے لیا ہے، میں نے یہ گلاس لے لیا ہے، اب میں یہ پانی پیوں گا تو میں ناک سے جو وہ سانس نہیں نکالوں گا اور منہ سے سانس نہیں نکالوں گا، ہوا نہیں نکالوں گا، اور اس کے میں نے 3 حصے کرنے ہیں، اور آپ یہ دیکھو پانی اس طرح پینا ہے کہ سانس کو میں نے روک لیا ہے۔ آپ دیکھو گے کہ اتنا سانس آپ کو چڑھ جائے گا جیسے آپ 1 کلومیٹر دوڑ لگا کے آئے ہو، اور اسی طرح 3 حصے کرنے، 1 حصہ تو ہو گیا، باقی 2 حصے اور کرنے۔ اور یہ تیسرا، میرے جو وہ منہ سے بھی سانس نہیں، ہوا خارج نہیں ہوگی، سانس نہیں میں لوں گا، اور جو وہ ناک سے بھی نہیں لوں گا، میں پانی پینے لگا ہوں۔ یہ ہے پانی پینے کا طریقہ جسے لکڑ پتھر ہضم، اور اگر کوئی بھی خطرناک بیماری ہے، اب سارے کھانے پینے میڈیسن کو جب وہ چھٹی کرا دیں اور اس طرح کا پانی پینا شروع کر دیں، آپ کو ہفتہ 10 دن 15 دن نہیں لگیں گے، بلکہ 1 دن کے اندر ہی آپ کو فرق محسوس ہو جائے گا۔ کاش کہ ہمارے پاکستان کے اندر بھی جس طرح فروعی اختلافات کے لیے لوگوں نے زندگیاں لگائی ہوئی ہیں، اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے اور پینے کا طریقہ بھی ہمیں بتلانے والا کوئی آ جائے۔ اگر حضور کا کھانے اور پینے کا طریقہ آ گیا
تو یقین جانیں کہ ساری دنیا کے اندر جب وہ مزے کے ساتھ لوگ زندگی گزاریں گے. آپ اس طرح کا پانی استعمال کریں تو انشاءاللہ العزیز آپ کو پہلی دفعہ ہی آپ کو فرق محسوس ہوگا. تو پانی پینا آپ نے گون گون کر کے، کھانے کے 1 گھنٹہ بعد یا 1 گھنٹہ پہلے. کھانے کے ساتھ زیادہ پانی کا استعمال نہ کریں سنت طریقہ کے مطابق. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی کسی چیز کا اہتمام نہیں کیا، لیکن صبح کے وقت 1 برتن ہوتا تھا وضو کا اور 1 برتن پانی کا، جس میں شہد ڈال کے پیتے تھے. آپ کے پاس شہد ہے تو شہد ڈال لیں، شہد نہیں ہے تو 1 کھجور کھا لیں، 1 چھوارا کھا لیں. اور یہ جو اس کے اندر ہے شوگر ہے، شکر ہے، مٹھاس ہے، یہ اللہ نے بنائی ہے. اللہ کی بنائی ہوئی مٹھاس کے اندر جب وہ کسی بیماری کے اندر کوئی فرق نہیں پڑتا. اللہ جل جلالہ و امن والو مجھے اور آپ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. حکیم الیاس حفظہ علی کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا، دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں، میری حوصلہ افزائی کے لیے سبسکرائب بھی کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.